من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ محفل ملتوی ہو گئی تھی اور میں پھر بھی آ گیا، تو پھر سکندر بھائی کے ساتھ آپ نے مجھے بھیج دیا کھانے کے لیے، تو وہاں پہ سکندر بھائی کے منہ سے صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات نکلی، تو وہ ان کے متعلق وہ چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے، لیکن میں ان کو نہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس دن سکندر بھائی کے تھرو پھر مجھے ان کے متعلق پتہ لگا، اور پھر میں نے یوٹیوب میں ان کے متعلق ویڈیوز دیکھی کہ یہ کون ہے صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑا ایمان میں تازگی ملی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ کام غلط ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اوپر والے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بغیر پروگرام کے ایک دن آ گئے تھے، اس دن محفل نہیں تھی، اور پھر یہاں سے ان کو صوفی برکت علی کا وہ پتہ چلا، تو پاکستان کی بات کی انہوں نے، اور پروگرام کے اوپر ساقی صاحب نے سوال کیا تھا اور تبسم صاحب نے بھی شاید پروگرام کی بات، تو اللہ کے پروگرام کی بات ہے، تو پاکستان کی بات بھی ہوئی ہے صوفی برکت علی صاحب نے۔ تو قائد اعظم جس وقت لیڈ کر رہے تھے پاکستان موومنٹ کو 1940 کے بعد، تو انگریز جو تھے وہ بہت ہی آج بھی جو ہیں بہت ہی شاطر چالاک لوگ ہیں، اور ہندو اور انگریز یہ دونوں ہی ایسی قومیں ہیں کہ جو بہت چالاک، اور تیسری طرف شریعت والے لوگ بھی تھے، وہ بھی بڑے چالاک ہیں۔ تو شریعت والے لوگ، ہندو پلس انگریز، یہ تین جو ہے نا مل کے تو قائد اعظم کے ساتھ میچ کھیل رہے تھے۔ تو ایک صحافی نے اس وقت قائد اعظم سے ایک سوال کیا کہ آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تو یہ میں پروگرامنگ کا جواب دے رہا ہوں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ شطرنج کھیل رہا ہو اور ساتھ ساتھ اپنی چالیں بھی بتا رہا ہو کہ یہ میں نے پیادہ اٹھا کے یہاں کیوں رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ جو شطرنج کھیل رہا ہے نا، تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے نیکسٹ چال کیا چلنی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہ چال چلوں گا تو اس کے بعد مخالف نے کیا چلنی ہے، اور اس کے پاس کتنے آپشن ہیں، اور وہ تینوں آپشن اگر وہ کرے گا تو ان میں سے یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، اور وہ شاہ مات جسے کہتے ہیں، تو وہاں تک میں نے کیسے پہنچنا، یہ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اپنے مخالف کے مطلب۔ اور جب سامنے تین بندے کھیل رہے ہیں اور ادھر ایک بندہ کھیل رہا ہو، تو وہ کس قدر اس کی توجہ سے وہ ہر چال چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اللہ کا ارادہ ہے نا، تو یہ بھی انسان کے ساتھ وہ ایک شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ
اللہ نے اٹھا کے یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے اور یہ چیز اٹھا کے یہاں کیوں رکھی ہے اور یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ بہت بڑا شطرنج کھیلنے والا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کیوں قرآن کے خلاف تو نہیں پاتا، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑا شطرنج کھیلنے والا ہے، اس کا آسان دماغ میں۔ تو یہ شطرنج جو ہے وہ کھیلتا ہے، یہ اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے، تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انسان کا دماغ بنانے والا، جس نے انسان کا دماغ بنایا ہے، جس نے دنیا کے سارے چلاک لوگ پیدا کیے ہیں، جب وہ چلاکیاں کر رہا ہو، وہ جب شطرنج کھیل رہا ہو، تو پھر ہماری سمجھ سے میں کیا آ جائے کہ اب یہ کیوں ہو گیا تو وہ کیوں ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پاکستان کیسے بن گیا، تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور پاکستان کیسے قائم رہے گا یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے، اور پاکستان کے ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے یہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر۔ بلند آواز سے ذرا سب سنو۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ مطلب کہ جب اذان ہوتی ہے تو باقی بھی سارے مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، باقی سارے نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کیوں نہیں کرتا، وہ جاتے ہیں تو میں کیوں نہیں جاتا؟ صحیح ہے، جواب تو اس کا ذرا مشکل ہے اور فتویٰ لگوانے والا جواب ہے، تو لیکن جواب وہی ہے، وہ یہ ہے، ابھی شراب کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں شراب پینے والوں پہ لعنت نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے مبشر، وہ نمازیوں پہ لعنت کی ہے، جی ہاں جی، نمازیوں پہ لعنت ہے، جی صحیح ہے، سب نے پڑھا ہوا ہے، نمازیوں پہ لعنت۔ تو ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ جب برے لوگوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو اچھے لوگوں کا نمازیں پڑھنے سے دل اٹھ گیا، عفان جوابی، جن پہ اللہ نے لعنت بھیجی تھی وہی جا کے مسجدیں بننے لگے، تو پھر جو رند تھے انہیں کہا جی ہم شرابی اچھے، ہم شراب خانے میں ہی اچھے، ٹھیک، چلیں یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید تفصیل یہ ہے کہ بابا حضور نے فرمایا ہے کہ اگر تم 40 جمعے 40 مختلف مسجدوں میں پڑھ لو گے تو تمہیں اسلام سے نفرت ہو جائے گی۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہو گیا۔ تو مسجدیں جب فساد کی جڑ بن گئی تو لوگ جو تھے مسجدوں سے، جو پاک دل والے لوگ تھے، وہ مسجدوں سے ہی متنفر ہو گئے۔ یہ بڑے ماموں بیٹھے ہوئے میرے، ان کو بھی آج گفتگو میں شامل کر لیتے۔ ماموں وہ جو نمازی تھا آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا، جس نے سکندر کے پیسے کو فراڈ کیا، ذرا بتائیں نا، وہ مسجد میں آپ کا نمازی تھا کہ نہیں تھا، بتائیں۔ وہ بالکل میرے ساتھ نمازی تھا وہ، اور اس کا جو بیہیویئر تھا نا بہت اچھا تھا، اچھا، لیکن اندر سے وہ باغی، اور کیا کہنا چاہیے نا، باغی تھا مجھے لگا وہ۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا ایک میں آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں، شیخ واصل علی واضح صاحب بلند آواز سے پنجابی بولتے تھے یا اردو ہی بولتے تھے؟ واصف صاحب، ہاں جی۔ ہاں اور جی، نمبر 2، ان کا کوئی واقعہ جو آپ سے پنجابی میں آپ کے ساتھ ہوا ہو وہ بتائیے۔ صحیح ہے۔ پہلے تو بات یہ، ماموں مسجد کے نمازی ہیں تو ان کا ایک
कुलीग تھا بیٹا, اس نے اس کے ساتھ وہ نہ کچھ فراڈ کر کے پیسوں کا. تو پھر میں نے ماموں سے کہا کہ ماموں آئندہ آپ نے مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کا نہیں کہنا. یہ مجھے بڑی نصیحتیں کرتے تھے جب سے اس نے فراڈ, اور وہ فراڈ کرنے کے بعد بھی باجماعت نماز پڑھتے. اور یہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں, وہ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن جو فراڈ اس نے کرنا تھا کر. دوسرے پنجابی بابا حضور پنجابی میں گفتگو بہت کم فرماتے تھے, محفل میں تو بہت ہی کم, لیکن کبھی کبھی محفل میں کوئی پنجابی کا ایک آدھا جملہ بولا تو بڑا اس کا لطف آیا ہے. تو دفتر میں بھی, محفل کے دفتر میں بھی اردو ہی ہوتی تھی, اور پنجابی جو تھی وہ بہت ہی کم تھی. اور کبھی کبھی انگلش کا جملہ بھی محفل میں آ جاتا تھا, وہ بڑا لطف دیتا تھا. تو وہ پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی, اور اصل بات کی طرف بعد میں آتا. رحمان بھائی جب دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں, خاص طور پہ جو خونی رشتے ہیں, تو مجھے بابا کا ایک انگریزی جملہ یاد آ جاتا ہے. بلڈیئر جو ہے نا, یہ انگریزی کی ایک گالی ہے. بلڈی اگر کسی کو ہے نا, یہ انگریزی کی ایک گالی ہے, بڑی بری گالی. تو بابا نے ایک دفعہ محفل میں فرمایا کہ دا نیئرر ان بلڈ, یعنی کہ جو خون میں آپ کے جتنے نزدیک ہے, دا مور بلڈیئر, وہ زیادہ گالی دی پھر اس کو, یعنی کہ جو خون میں, اردو میں سے یوں کہیں کہ جو جتنا خونی ہے وہ اتنا ہی خونی ہے. تو یہ انگریزی کا فکر ہے مجھے بابا حضور کا یاد ہے. تو اس لیے وہ خونی رشتوں کو معاف کرنا ذرا اور بھی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو پنجابی کی بات ہے, وہ ایک دفعہ مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ, مجھے اجازت دی, اور میں ظاہر ہے میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دیر حاضر رہوں, تو میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے اب اللہ اللہ کرو. تو یہ آپ کا طریقہ تھا, آپ کہتے تھے اللہ اللہ کرو, تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ٹھیک ہے نا. تو میں جانے لگا, رات کا وقت تھا, تو گھر سے باہر نکلا تو موٹر سائیکل میری پنکچر ہوئی, اور اس وقت پنکچر لگانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. تو میں واپس آ گیا, تو میں کہا حضور موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی تھی, تو میں شرمندہ سے میں واپس آ. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں من حرامی تے ہوشتا ڈھیر. تو من حرامی تے ہوشتا ڈھیر. تو یہ پنجابی کا فکرہ میرے ساتھ بابا حضور نے, اور یہ میں نے پہلی دفعہ محاورہ بابا حضور کی زبان سے سنا. ٹھیک ہے. یہ محاورہ ذرا ایک دفعہ پھر سنا دیں. بڑا لطف آ رہا ہے. پھر بائی دا وے میں نے انگریزی کی جو گالی بولی ہے نا, اس کا ترجمہ بھی اس پنجابی محاورے میں آ گیا. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو من حرامی تے ہوشتاں ڈھیر. تو جی آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں.
تو ہمارا طریقہ یہاں پہ سوال سوال و اور جواب جواب کا کا ہوتا ہے. تو بابا حضور کو تو آپ نے پڑھا ہے. ہاں جی پڑھا ہے. تو اس محفل کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بابا حضور کی کوئی بات ہے اس کی وضاحت درکار ہو تو یہ ہوتا ہے. میں نے ابھی کتاب حرف حقیقت پڑھی ہے. جی جی مثلا پڑھنا شروع کی ہے، اس دن میں لے کے گیا تھا. جی ابھی اس کے کوئی 8-10 پیج پڑھے. تو اس میں تو جتنا بھی مجھے نظر یہ آیا ہے کہ انسان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. جی سارا میں نے یہ پڑھا ہے. کوئی ایسا مثلا سوال نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کو کہوں کہ یہ کوئی غلط بات کی ہے یا کوئی اس طرح کی ہے یا کوئی سوال طلب ہے. تو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے پھر میں اس کا دیکھوں گا بھی اس میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا. صحیح ہے، ہاں بہتر ہے. جزاک اللہ بہتر. جی اور کچھ اب علی بھائی ابھی ہم نے لنگر کیا تو میرے نا وہ ذہن میں کوٹ آ گیا بابا یحییٰ صاحب کا. تو ایک لفظ کی وضاحت چاہیے تھی. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا لنگر کرے تونگر. تو لنگر اور کرے تک تو سمجھ آ جاتی ہے، ذرا یہ لفظ تونگر کی وضاحت فرما دیجیے. ٹھیک. تونگر جو ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے بابا یحییٰ صاحب کا. پہلی دفعہ میں نے بابا یحییٰ صاحب کا اتنا خوبصورت جملہ سنا ہے. تو تونگر کہتے ہیں امیر دولت مند کو. ٹھیک ہے کہ دونوں معنی آ رہے ہیں. اس میں خوبصورتی یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جیسے بابا حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں نے لنگر کھول دیے وہ کبھی محتاج نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یا رزق کی کمی ہو تو دسترخوان کو شادہ کرو. تو جو لنگر چلاتا ہے وہ اللہ اس کو رزق میں بے انتہا اضافہ کر دیتا ہے. لنگر کرے تو یہ ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لنگر درویشوں کے دسترخوان پہ پیش کیا جاتا ہے اس میں بھی برکت ہوتی ہے. تو اس کو کھانا بھی جو ہے وہ انسان کو تونگر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو لنگر کھلانا اور لنگر کھانا یہ دونوں چیزیں جو ہیں تونگر انسان کو کرتی. بڑا خوبصورت جملہ ہے. جی جی اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ میرا جو سلسلہ چشتیہ ہے تو میرے والد صاحب کو تھا برین ٹیومر تھی. تو مطلب میں تو اولیاء کرام کو مانتا ہوں. جب ان کو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا برین ٹیومر کا، ان کو سر میں درد اچانک شروع ہو گیا تھا. تو میں جب یہ مسئلہ ہوا تو ہمارے ساتھ ہے ایک دربار، اس کا نام ہے دیوان بابا حاجی شیر رحمۃ اللہ علیہ. تو میں پہلے دن ہی دربار پہ لے گیا. پھر یہ مسئلہ آپریشن تک، یہ سٹوری میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ پھر آپریشن کروایا. آپریشن کرنے کے بعد وہ جنرل ہاسپٹل سے لاہور سے تو وہ ٹھیک ہو گئے. آپریشن سے انہوں نے رسولی جو تھی وہ ٹیومر تھی وہ نکال لی تھی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے ادھر گاؤں میں کنسیپٹ شاید آپ بہتر جانتے ہیں، ادھر کنسیپٹ ہوتا ہے کہ منت مان لیتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ہم پیدل یہ چیز کریں گے. ہمارے ساتھ تقریباً 10-15 کلومیٹر وہ دربار ہے. تو والد صاحب کی طرف سے والدہ نے یہ منت مانگ لی تھی کہ اگر یہ بہتر اللہ کرے ہو گئے ان کی طبیعت تو یہ پیدل جائیں گے دربار پہ جمعہ پڑھنے کے لیے. تو اب آپریشن کے بعد یہ حالت تھی، والد صاحب بھی پریشان تھے، انہوں نے نہ پیدل چلے گئے آپریشن کے بعد. تو اتنی ہارڈ آپریشن دماغ کا ہوا ہے تو وہ چلے گئے دربار پہ، واپس آئے لیکن کنڈیشن جو خراب ہو گئی بہت زیادہ. پھر دوبارہ آپریشن کے بعد اب مسئلہ ہوا، پھر فالج کا اٹیک بھی ہو گیا. تو لوگ اعتراض مجھ پہ کرتے ہیں اور دوسرے میری فیملی ممبر پہ کرتے ہیں کہ وہ پیدل اگر نہ جاتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، تو دوبارہ فالج ہوئی اور ان کی ڈیتھ کا سبب بنا.
یہ میں ان کو کیا ریزن دوں کہ میں نے تو میری تو نسبت آج بھی ہے، اور اس دربار پہ جا کے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی نگاہ کرم سے کوئی چند دن گزارے ہیں تو اچھے گزارے ہیں انہوں نے۔ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم کوئی بندہ اگر اللہ کے پاس چلا جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کئی دفعہ کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہوگا، کئی دفعہ کہتے ہیں وصال ہو گیا۔ وصال کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جا کے مل گیا، وصال ملنے کو ہی کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حق ہو گیا، ٹھیک ہے، نیک بندے کو، یعنی کہ وہ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کے پاس۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ کی طرف جانے کی تیار رہتے ہیں، اور اس کو ہم اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں سمجھتے اللہ کے پاس جانے میں، بلکہ راحت سمجھتے، ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تو جانے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی وہاں چلا گیا ہے تو اس کے اوپر قطعاً بھی پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں مسلمان کی، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں دقت کیا ہے، اگر وہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس وجہ سے وہ جلدی اللہ کے پاس چلے گا، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جلدی چلے گئے تو بہتر ہو گیا، جی ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا۔ تو اگر کوئی جلدی چلا گیا یا کوئی دیر سے گیا تو اس میں تو قطعاً کوئی جو ہے بحث کرنے والی بات تو نہیں، ٹھیک ہے، جانا تو تھا ایک دن، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سوالات سے جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ کہنا چاہیے کہ جی وہ اللہ نے سانس جو ہے وہ گن کے دی ہر انسان۔ بابا حضور نے فرمایا کہ کوئی احتیاط جو ہے وہ زندگی کو طویل نہیں کر سکتا، انسان جتنی مرضی احتیاط، یہ ایک دن لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام تر احتیاط جو ہے نا اس ایک دن کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تو اس طرح ہی لکھا ہوا تھا، تو کوئی اس میں کنفیوز ہونے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔